حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک تاجر کی مثال بیان فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے تعلق کے ضمن میں، کہ اس نے ایک بڑی رقم اپنے شہر کے قاضی کو امانت کے طور پر رکھوائی اور سفر پر جا رہا تھا کہ سفر سے واپسی پر لے لوں گا۔ جب واپس آیا اور اپنی رقم کی تھیلی مانگی تو قاضی صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے کوئی امانت نہیں رکھی اور نہ میں امانتیں رکھا کرتا ہوں، کیسی تھیلی اور کیسی امانت۔ تاجر نے بہت سی نشانیاں بتائیں لیکن قاضی انکاری تھا کہ میں نے تو کہہ دیا کہ امانتیں رکھا ہی نہیں کرتا۔ اس پر تاجر پریشان ہوا۔ آخر اسے کسی نے بتایا کہ بادشاہ فلاں دن اپنا دربار لگاتا ہے اور ہر شخص کی پہنچ اس تک ہوتی ہے، تم بھی جا کر اپنا معاملہ پیش کرو۔ اس نے ایسا ہی کیا، مگر کیونکہ اس کے پاس ثبوت کوئی نہیں تھا اس لیے بادشاہ نے کہا کہ بغیر ثبوت کے تو قاضی کو پکڑا نہیں جا سکتا۔ ہاں، بادشاہ نے خود ہی ایک صورت بتائی کہ فلاں دن میری سواری اور جلوس نکلے گا، شہر میں جائے گا، تم اس دن قاضی کے قریب کھڑے ہو جانا، کیونکہ یہ بڑے بڑے لوگ استقبال کے لیے موجود ہوتے ہیں سڑک پہ۔ میں جب آؤں گا تو تم سے بے تکلفی سے باتیں کروں گا، تم بھی ایسے ظاہر کرنا جیسے میرے دوست ہو، ڈرنا نہیں کہ بادشاہ ہوں کچھ ہو جائے گا۔ تم سے میں پوچھوں گا کہ بڑے عرصے سے ملے نہیں تو تم بتانا کہ پہلے تو میں سفر پہ گیا ہوا تھا، پھر واپس آیا تو ایک شخص کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی، اس کا جھگڑا چل رہا ہے، وصولی کی کوشش میں ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس پر میں تمہیں کہوں گا وہیں قاضی کے سامنے کہ اس جھگڑے کے حل کے لیے میرے پاس تم آ جاتے، پھر تم کہنا کہ اچھا اگر حل نہ نکلا تو میں آپ کے پاس آؤں گا۔ چنانچہ اس دن جب بادشاہ آیا اس تاجر نے ایسا ہی کیا، یہ سوال جواب ہوئے۔ قاضی بھی جو بادشاہ کے استقبال کے میں موجود تھا کھڑا یہ باتیں سن رہا تھا۔ جب بادشاہ کی سواری آگے چلی گئی تو قاضی صاحب تاجر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم ایک دن میرے پاس آئے تھے اور کسی امانت کا ذکر کیا تھا، میرا حافظہ کمزور ہے، کچھ نشانیاں بتاؤ۔ تو تاجر نے وہی نشانیاں جو پہلے بتائیں تھیں دوبارہ بتا دیں۔ تو اب چونکہ بادشاہ کا رویہ اور سلوک دیکھ چکا تھا قاضی، تو فوراً بولا یہ نشانیاں پہلے کیوں نہیں بتائیں، امانت میرے پاس محفوظ ہے، ابھی لا کے دیتا ہوں۔ تو جب ایک دنیاوی بادشاہ جس کو محدود طاقت ہے، اس کی دوستی انسان کو یہ مقام دے سکتی ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کی دوستی کسی کو حاصل ہو اور دنیا اس کے قدموں پر نہ آ جائے، نہ گر جائے۔ بس سچا مذہب حاصل کر کے انسان تمام دنیا کو حاصل کر سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ باتیں جو صحابہ کو ملیں انہوں نے دنیاوی طور پر حاصل نہیں کی تھیں، بلکہ دنیا انہیں ملی وہ مذہب کے تابع ہو کر ملی، مگر اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے جو خدا تعالیٰ کی رضا کو جذب کرے، ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ ایک شخص جسے کامل ایمان حاصل ہو وہ کس طرح اعلیٰ اخلاق کو چھوڑ سکتا ہے؟ اگر اخلاق کے سارے شعبے انسان اختیار کرے اور ان پر عمل کرے تو سچائی، دیانت، ایمانت، تقوی اور طہارت سبھی کچھ اسے حاصل ہو جائے گا، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ علم، ہنر، ہوشیاری، لیاقت اور محنت اس کو حاصل ہوگی، اس پر عمل کرنے والا ہوگا، اور نتیجتاً پھر دنیا بھی حاصل ہوگی۔ بس مومن کو سب سے زیادہ توجہ روحانی تعلق کی طرف کرنی چاہیے، ان لوگوں کی طرح نہیں جو سمجھتے ہیں کہ منہ سے اقرار کافی ہے۔ خدا تعالیٰ کی محبت
زبان سے نہیں ہو سکتی بلکہ دل سے ہی ہو سکتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر انسان ہر شے پر قبضہ کر لیتا ہے۔ جب تک کوئی انسان کمال حاصل نہ کرے انعام نہیں مل سکتا۔ مذہب میں داخل ہونے سے بھی کمال ہی فائدہ دیتا ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ آج کل ہم سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو گہرا تعلق رکھتے ہیں، یا تو پوری مخالفت کرنے والے مثلاً مولوی ثناء اللہ صاحب وغیرہ، انہیں کو فائدہ ہو رہا ہے، دوسرے چھوٹے چھوٹے مولویوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، یا کامل اخلاص رکھنے والے، ادنا تعلق فائدہ نہیں دیتا۔ اگر انسان خدا تعالیٰ کی طرف چل پڑے تو اس کے ساتھ ہی جیسا پہلوں کے ساتھ معاملہ ہوا اس کے ساتھ بھی ہوگا، اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر انسان حقیقت میں اس کی کوشش کرے تو تبھی یہ ہوگا۔ خدا تعالیٰ کی کسی دشمنی نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کامل طور پر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے آگے ڈال دیں، اس کے آستانے پر اپنے آپ کو گرا دیں، تو آپ سب کچھ حاصل ہو جائے گا، اور جو ترقی ہمارے لیے ضروری ہے آپ ہمیں مل بھی جائے گی۔ آگ کے پاس بیٹھنے سے ایک عام مثال ہے، انسان کے سب اعضاء جو ہیں گرم ہو جاتے ہیں، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر خدا تعالیٰ کے پاس انسان آئے اور خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ حصہ نہ لے؟ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خدا کو حاصل کریں، خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مذہب کی حقیقت کو سمجھیں، خدا تعالیٰ کی محبت کو ایک ایسی شے بنائیں جو تبھی چیز بن جائے، اور یہی چیز جو ہمارے اخلاق کے بھی اعلیٰ معیار قائم کرنے والی ہوگی، اور دنیاوی ترقیات بھی ہم حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نور سے اگر ہم حصہ لینے کی کوشش کریں تو تبھی ہم حقیقت میں فیض پا سکتے ہیں۔ جب ہم ایک لگن کے ساتھ اس کے ایک اس نور سے حصہ لینے کی کوشش کریں گے تو جھوٹ جو اندھیرا ہے وہ بھی ہم سے خود بخود الگ ہو جائے گا۔ سستی، فریب اور دغا اور دوسرے جو برائیاں ہیں، دوسروں کے حق مارنا، یہ سب ظلمات ہیں، یہ بھی خود بخود دور ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کے نور کی وجہ سے۔ ہمارے اخلاق بھی بلند ہوتے چلے جائیں گے اور دنیاوی ترقیات بھی ملتی رہیں گی۔ بس اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی نسلوں کو اگر دنیا داری کے بد اثرات سے بچانا ہے، مذہب اور اخلاق کا جوڑ انہیں سمجھانا ہے، دنیاوی ترقی کو بھی حقیقی مذہب کے تابع ثابت کر کے انہیں مذہب سے جوڑنا ہے، یعنی اپنی نسلوں کو، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے حقیقی تعلق جوڑنے کی خود بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔